سعودی کفیل کی بیٹی اپنی ماں کو تلاش کر رہی ہے۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کے ڈرائیور کے کمرے کی طرف گئی تو اس نے جو منظر دیکھا اس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج جو کہانی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ جو بھی لوگ باہر سعودیہ میں یا کہ دبئی میں یا کسی دوسرے ملک میں کام کرتے ہیں تو اکثر اس طرح کی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، اور خاص طور پر ڈرائیور حضرات۔ پاکستان کے نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والا نوید بھی اپنے گھر کے حالات بدلنے کے لیے سعودیہ کی کوشش کرتا ہے۔ سعودیہ جانے سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 3 بہنیں تھیں، والدہ تھی، اور ان تینوں بہنوں کی شادیاں کرنی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری نوید کے اوپر تھی۔ نوید نے کسی نہ کسی طرح ویزے کے پیسے جمع کیے اور سعودیہ کے لیے نکل گیا۔ پاکستان میں نوید جو ہے وہ ڈرائیوری کرتا تھا، اور سعودیہ میں پہنچا اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ نوید نے اپنی عمر بڑھائی، 21 سال کی ہوئی تھی شناختی کارڈ کے اوپر سعودیہ جانے کے لیے۔ ڈرائیوری اچھی کر لیتا تھا، اس نے وہاں جا کر ڈرائیوری کا لائسنس لیا اور اس کے بعد وہاں پر ڈرائیوری کرنے لگا۔ ڈرائیوری کرتے کرتے اس کے کفیل نے اس کو اپنے گھر پہ ڈرائیور رکھ لیا۔ اب کفیل جو ہے اس کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ کفیل کی بیوی جو تھی اس کی عمر 45 سال اور کفیل کی بیٹی کی عمر 17 سال تھی۔ اب نوید بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ کفیل جو ہے اسے کئی بار شہر سے باہر جانا پڑتا تھا، اور کئی بار وہ مہینہ نہیں آتا تھا، اور نوید اس کے گھر کے سارے کام کاج دیکھتا تھا۔ اور نوید جو ہے اس کا سرونٹ کوارٹر سے کفیل کے گھر میں بھی آنا جانا تھا، کیونکہ گھر کی اشیاء لانی ہوتی تھی تو اکثر وہ لوگ اس کو گھر کے اندر لے جاتے تھے۔ اسی دوران کفیل کی جو بیوی ہے وہ اس کے ساتھ ایک دن گاڑی پہ نکلتی ہے اور برابر والی سیٹ میں بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کے ٹانگ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ یہ ایک دم سے دیکھتا ہے اور کہتا میم صاحب، وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کے بعد اس کو اپنی طرف ورگلاتی ہے۔ وہ دن جیسے ہی شام میں ڈھلا تو شام ہوتے ہی وہ اپنی بیٹی کو نیند کی دوائی دے کر نوید کے کمرے میں پہنچ گئی۔ نوید کے کمرے میں پہنچی، نوید ڈرا ہوا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتی کیسے پتہ چلے گا؟ پھر ان دونوں کے درمیان جو چیز ہوئی وہ بہت ہی غلط تھی۔ پھر ساری رات یہ سارا ماجرا چلتا رہا۔ صبح ہوئی، یہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب کیا ہونے لگا، اس کفیل کی بیوی جو ہے اس نوید کے نزدیک ہونے لگی۔ اس کو نوید اچھا لگنے لگا۔ نوید خوبصورت تھا، جوان تھا، اور یہ کہہ لیں کہ چڑھتی ہوئی جوانی تھی۔ اب نوید جو ہے کئی بار اسے کہتا ہے کہ میں نے پاکستان چھٹی جانا ہے، کیونکہ یہ معاملہ چلتے ہوئے تقریباً 6-7 مہینے 8 مہینے ہو چکے تھے۔ اس نے کہا میں نے چھٹی جانا ہے، بہن کی شادی ہے۔ تو کفیل کی بیوی اس کو پکڑ کے کمرے میں لے گئی، اسے جا کے کہتی کہ دیکھو تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گی، مجھے پتا ہے اگر تم پاکستان گئے تو تم واپس نہیں آؤ گے۔ نوید اسے ہر طرح کی کوشش کرتا یقین دلانے کی کہ میں واپس آؤں گا، لیکن وہ یقین نہ کرتی۔ اب اس نے کیا کرنا کہ جیسے ہی اس نے چھٹی کا نام لینا تو اس نے 2-3 ہزار 4,000 ریال اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے یہ لوگ گھر بھیج دو۔ اس نے بھی خاموشی سے وہ ریال پکڑنے اور اپنے گھر بھیج دینے۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا۔ وہ نوید کے لیے کئی بار مہنگے پھل، ڈرائی فروٹ، ہر چیز لے کے آتی، لیکن نوید ان کو نہ کھاتا۔ وہ ایسے اس کے کمرے میں پڑے رہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیسے دیتی۔ پیسے جو تھے وہ گھر بھیج دیتا، اور اسی طرح اس نے اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کر دی اور گھر نہ آ سکا۔ اس کی والدہ جو ہے اس کو بار بار فون کرتی کہ تم گھر آ جاؤ، اور جب یہ کفیل کو کہتا کہ مجھے چھٹی چاہیے تو کفیل اپنی بیوی سے مشورہ کرتا، وہ بھی اس کو کہتی کہ اس کو کہو کہ 3-4 مہینے کے بعد چلا جائے۔ اسی طرح سے وہ ٹال مٹول میں چلتے چلتے کوئی 1.5-2 سال گزر گئے۔ ایک روز کفیل کی بیٹی جو ہے وہ یونیورسٹی جاتی ہے، تو وہاں پر کسی وجہ سے چھٹی جلدی ہو جاتی ہے اور وہ گھر آ جاتی ہے ٹیکسی لے کے۔ جب گھر آ کے ٹیکسی لے کے آئی ہے تو آ کر دیکھتی ہے کہ گھر پہ اس کی ماں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ سارے گھر میں تلاش کرتی ہے، آوازیں دیتی ہے، اور آخر میں نوید کے کمرے کی طرف بڑھتی ہے کہ نوید سے کہتی ہوں کہ مجھے بازار لے چلے۔ لیکن جب وہ نوید کے جا کے کمرہ کھولتی ہے تو اندر جو منظر تھا وہ اس کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ اب وہ دروازے سے دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی، چپکے سے اپنا موبائل نکالتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اپنے باپ کو یہ سارا ماجرا بتاؤں گی۔ اب اس نے ان دونوں کی ویڈیو بنا لی۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی ویڈیو بھی بن گئی، اور وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا دن سوچتی رہی، شام کو اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں۔ اس کی ماں پوچھتی کیا کر رہی ہیں، تو وہ ویڈیو دکھاتی ہے۔ جب ویڈیو دکھاتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کے پاؤں پکڑتی ہے، ساری منت ترلے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں بتانا، نہیں تو وہ ہم دونوں کو مار دے گا۔ بیٹی آخرکار ماں کے اوپر ترس کھاتی ہے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی رات کے 11 بجے تو بیٹی جو ہے وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہے اور سیدھی نوید کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ نوید کے کمرے میں جاتی ہے اور پھر جا کر جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت بھیانک تھا کہ نوید اور اس لڑکی کے درمیان میں بھی یہ سارے معاملات چلنے لگے۔ اب آگے کیا ہونے لگا کہ نوید اور
اس کی مالکن جو تھی اس کے درمیان میں تو جو معاملات تھے ہی تھے. اب کبھی اس کی بیٹی اس کے ساتھ آ جاتی, کبھی اس کی ماں آ جاتی. نوید کی جو مالکن تھی, کفیل کی بیوی, اس کی سہیلیاں اس کو کئی بار کہتی کہ تم اپنے ڈرائیور سے دور رہا کرو نہیں تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا, لیکن وہ سمجھتی نہیں تھی. اب دونوں ماں بیٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور نوید دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا. وہ اپنے آپ میں پچھتا رہا تھا. نوید اپنے دوستوں کے پاس جاتا اور ان کو بتاتا کہ یار میں اس طرح سے اس پریشانی میں کا شکار ہوں, میں کوئی کوشش کرو کہ میری کس طریقے سے چھٹی لگ جائے, مجھے کوئی طریقہ بتاؤ. اور آگے سے دوست ہنستے کہ یار تیری تو پانچوں گھی میں ہے, تو مزے کر رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے, مال بھی مل رہا ہے, انجوائے کر. لیکن نوید شرمندہ تھا. نوید اللہ سے معافی مانگتا کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال. اب اس مصیبت سے نکلنے کا ایک ہی حل تھا کہ چھٹی کفیل دیتا نہیں تھا. اسی طرح سے نوید کو یرکان ہو جاتا ہے. جیسے نوید کو یرکان ہوا تو نوید کی جو مالکن تھی اس کو پتا چلا کہ اس کو یرکان ہو گیا, تو اس نے نوید کے پاس آنا چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیا کہ تم اس کے پاس نہ جایا کرو نہیں تو تمہیں بھی یہی کام ہو جائے گا. اب نوید جو ہے وہ اپنے کوارٹر میں پڑا دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا. کفیل کی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ دیکھیں ہم اس کا کیا کریں, اب یہ یہاں پڑا رہا تو یہ تو مر جائے گا. تو انہوں نے اپنے والد سے اور کفیل کی بیوی نے اپنے شوہر سے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اس کو اب پاکستان بھیج دیں, اس کا خروج لگائیں. کفیل نے کہا ٹھیک ہے. کفیل نے خروج لگایا اور اس کو کہا کہ یہ لو پیسے اور تم پاکستان جاؤ, وہاں جا کر اپنا علاج کراؤ, جب ٹھیک ہو جائے تو پھر آ جانا. ادھر نوید جو ہے وہ بہت پریشان تھا کہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ٹکٹ کروائے اور ایئرپورٹ پہنچ جائے. نوید نے اپنے ایک دوست کو فون کیا, اسے کہا, دوست آیا اور اس نے اس کی ٹکٹ کا بندوبست کیا اور اس کو بتایا کہ فلاں ڈیٹ کی فلاں ٹائم کی ٹکٹ ہے, تم ریڈی رہنا. اب اس میں نہ اٹھنے کی ہمت نہیں تھی, ریڈی کہاں سے ہوتا, کوئی چھوٹی موٹی دوائیاں تھیں وہ اس نے کھائیں اور اس کے بعد اس نے دوست کو کہا کہ مجھے ایئرپورٹ تک لے جاؤ. دوست نے اس کو ویل چیئر سے اٹھایا, کندھوں پہ بٹھایا اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو ایئرپورٹ تک پہنچایا. اب جو عورتیں اس کو سارا دن ساری رات نوچتی تھی وہ اس کو الوداع تک کہنے نہیں آئیں. برائی کا نتیجہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, استعمال کیا, اور اس کے بعد یہ ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھا اور پاکستان آ گیا. پاکستان آیا تو جیسے یہ گھر پہنچے اس کی ماں نے اس کو دیکھا تو اس کی ماں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی. وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی کہ بیٹا تم نے اپنی صحت کا کیا بنا لیا. ادھر نوید بھی روئے جا رہا تھا. نوید اپنی ماں کو بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ کیسے بتائے. اور جیسے ہی ماں اس کو اس کے بیڈ پر لٹا کر دوسرے کمرے سے دودھ لینے جاتی ہے کہ بیٹے کے لیے کوئی طاقت کی چیز لے کے آؤں, یہ سامنے پڑا ہوا مسلح دیکھتا ہے, مسلح کو سیدھا کرتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے اور اپنے رب سے رو کر معافی مانگنے لگتا ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کے لیے مجھے معاف کر دے. رو کے معافی مانگتا ہے. اس کے بعد اس کا دوست جو ہے وہ اس کو حکیم کے پاس لے جاتا ہے. کوئی 1-1.5 مہینہ یہ پڑا رہتا ہے, حکیم کی دوائی کھاتا ہے, اس کے بعد ہلکا پھلکا ٹھیک ہو جاتا ہے, چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سے اس کی صحت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. یہ کہانی آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہونے لگے تو جو پہلا دن ہوتا ہے نا اسی کو ٹال دیں. اگر ایک دن گزر گیا تو پھر ہر دن اسی طرح سے گزرے گا. تو اس ایک دن سے آپ نے بچنا ہے. اگر وہ ایک دن سے آپ بچ گئے تو آپ سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے. ایسی نوکری کو لات ماریں, چھوڑ کر آ جائیں جو آپ کو اس طرح کی غلاظت میں دھکیل دے, جہاں آپ کی صحت کا, آپ کی عزت کا کوئی خیال نہ ہو. باقی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیں. اگر کوئی آپ کے پاس کہانی ہے تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. 0300252069. اللہ حافظ.